اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو چکے ہیں، پھٹ چکا ہے۔ قیامت بالکل قریب ہے، دنیا بوڑھی ہو چکی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے ہی والے ہیں، ہم اور آپ اس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی کے میدان میں ہیں، رات کی تاریکی ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی کے میدان میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تسبیح و تہلیل کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ رات کی تاریکی ہے، مشرکین مکہ کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سردار، مکہ کے روزہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں محمد ہم تمہاری بات کو مان لیں گے، ہم کلمہ پڑھ لیں گے، اسلام قبول کر لیں گے، تمہارے مذہب کو اقرار کر لیں گے، لیکن ایک شرط ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بتاؤ وہ کون سی شرط ہے، بتاؤ۔ وہ لوگ کہتے ہیں محمد یا آسمان میں جو چاند دیکھ رہے ہو، اگر اس سے چاند دو ٹکڑے ہو جائیں تو ہم اسلام قبول کر لیں گے، اسلام دھرم کو اپنا لیں گے، تمہارے کلمہ کو پڑھ لیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو پھیلانے ہی کے لیے تو اس دھرتی کے اوپر آئے تھے۔ آپ رات کی تاریکی میں اللہ رب العالمین کو یاد کر رہے ہیں اور مشرکین مکہ یہ شرط لگا دیا ہے کہ اگر یہ آسمان پہ جو چاند دیکھ رہے ہو، یہ چاند اگر دو ٹکڑے ہو جائیں گے اسلام قبول کر لیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ہلال امین پاک پروردگار عالم، مکہ کے بڑے بڑے لوگ رات کی تاریکی میں میرے پاس پہنچے ہوئے ہیں، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو اپنانا چاہتے ہیں، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ انہوں نے ایک شرط لگا دی ہے، ایک شرط رکھ دیا ہے، آسمان میں جو چاند چمک رہا ہے اللہ یہ چاند تو ٹکڑے کر دیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تبارک و تعالی رب کائنات امام کائنات کی دعا کو قبول کر کے آسمان پہ جو چاند چمک رہے تھے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف، دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے دوسرے طرف، اور بیچ میں پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ ذرا غور کرو میرے بھائیو، چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ وہاں کے جو لوگ تھے، مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے جنہوں نے یہ شرط لگاتی تھی کہ آسمان پر جب یہ چاند دو ٹکڑے ہو جائیں گے ایمان لے آئیں گے، ان لوگوں کو ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن کیا کہنے لگے، اے محمد، اے محمد ہم تو جانتے تھے کہ تمہارا جادو زمین کے اوپر چلتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ تمہارا جادو آسمانوں پہ بھی چلتا ہے، تمہارا جادو چاند پہ بھی چلتا ہے، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت بالکل قریب آ چکی ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے والے ہیں، اور چاند دو ٹکڑے ہونے والے، چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔
آگے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین، ایک نشانی قیامت، قرب قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما رہے ہیں اے لوگو میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں، ایسے بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ بعثت انا والساعۃ کہاتین، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساتھیوں قیامت بالکل قریب ہے، میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ پتہ یہ چلا قیامت بالکل قریب ہے، اب بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، اب بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اب کوئی یہ سب دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی آ رہا ہے، اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ میرے بھائیوں نہیں، آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حدیث کی شرح کرنے والوں نے اس حدیث کی یہ بھی شرح کی ہے، یہ جو دو انگلی ہے، یہ جو بڑی انگلی ہے، یہ آدم سے لے کر کے قیامت تک، یہ آدم سے لے کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اور دوسری انگلی جو چھوٹی انگلی ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت تک کا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ ختم ہو چکا ہے، آدم سے لے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، اور یہ دوسری انگلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک کا زمانہ ہے، اس میں سے بھی 1500 سال ختم ہو چکے ہیں۔ قیامت بالکل قریب ہے، قیامت آنے ہی والی ہے، یہ دنیا بوڑھی ہو چکی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ حدیث کی شرح کرنے والوں نے بھی یہ شرح کی میرے بھائیوں، جس طرح سے انسان کے جو اعضاء ہوتے ہیں، جو پارٹ ہوتے ہیں، ان پارٹ میں سے کچھ افضل ہوتے ہیں، مثلا جسم کا چہرہ بہت افضل ہے، اسی طرح سے یہ دو انگلیوں میں سے یہ جو چھوٹی انگلی ہے، یہ شہادت کی انگلی ہے، یہ اس انگلی سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ آگے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آؤ اس پیارے پیارے سامعین ذرا غور کرو، ایک لمبی حدیث ہے جسے حدیث جبرائیل کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں اور بہت سارے سوالات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کسے کہتے ہیں، احسان کیا ہے، ارکان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں۔ اسی میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس سے سوال کیا جا رہا ہے اسے نہیں معلوم، قیامت کب آئے گی نہیں پتا۔ آگے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہیں، اچھا بتائیے قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت کے آنے سے پہلے کچھ نشانیاں بتاتے ہیں۔ ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاة يتطاولون في البنيان۔ قیامت آنے سے پہلے لونڈی اپنے مالک کو جنے گی۔ اس کے بہت سارے ترجمے، ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، سمجھ جانے کہ قیامت بالکل قریب ہے، اولاد نافرمان ہو جائے گی، گارجن کی بات نہیں مانیں گے، ماں باپ پریشان ہوں گے، ماں باپ
کو گھروں سے نکالنا شروع کر دیں گے، گالو گلوچ دینا شروع کر دیں گے، سمجھ جانا کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ انت لد الامت ربتها وانتر الحفاظ العراۃ الآلہ ریاشا یتطاولون فی البنیاد۔ پتہ کیا چلا؟ قیامت آنے سے پہلے اولاد نافرمان ہو جائے گی۔ آج گھر گھر کی یہی کہانی ہے۔ آج ہر صاحب اولاد، آج گارجن کی زبان سے ہی آواز نکلتی ہے، ہماری اولاد بگڑ رہی ہے، ہماری اولاد نافرمان ہوتی چلی جا رہی ہے، ہماری باتوں کو نہیں مانتی ہے۔ ہر صاحب اولاد فکر مند ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غور سے سنیے، کہتے میرے ساتھیوں ذرا دعا کرنے میں اسماعیل ٹھیکیدار 5000 جناب محمد اسماعیل ٹھیکیدار صاحب کی طرف سے 5000 روپے دیے ہیں۔ جزاک اللہ وحسن الجزا۔ اللہ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، یا اللہ انہیں صوم و صلاۃ کا پابند بنائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات گرامی، بات چل رہی تھی قرب قیامت کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے، جو شخص اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ایسے شخص ہوں گے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے؟ کون ایسا ناکارہ، کون ایسا اولاد، کون سے ایسی چیز ہوں گے، کون سے ایسے اولاد ہوں گے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے؟ غور کرو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دے کے بتلاتے ہیں۔ میرے پیارے پیارے ساتھیوں، پیارے پیارے سامعین، ذرا غور کرو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایک مثال دے رہے ہیں۔ اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابیوں، ایک آدمی دوسرے آدمی سے جھگڑا ہوا، یہ ان کے ماں باپ کو گالی دیا، اب بدلے میں یہ ان کے ماں باپ کو گالی دیا۔ گالی دینے کا سبب کون بنا؟ کہاں یہاں تو سبب ہے ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہو۔ آج اتنی لمبی چوڑی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اولاد بگڑتی چلی جا رہی ہے، آج اولاد باپ کو گھروں سے بھگا رہا ہے۔ یہ اولاد جب بڑے ہو جاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، اور ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، میرے بھائیوں ایسے بھی حالات دیکھے ہیں، باپ بیٹے غصے میں ہے، باپ تر تر کانپ رہا ہے، کہیں بیٹا مجھے گھر سے نکال نہ دے۔ جب اولاد نافرمان ہو جائے گی، سمجھ جانا کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ آگے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تقوم الساعة حتی یقبض العلم، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ علم کو اٹھا نہ لیا جائے گا۔ وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلُ، اور زلزلے کثرت کے ساتھ آنے لگیں گے، کبھی یہاں بھوکمپ، کبھی وہاں بھوکمپ، کبھی یہاں زلزلہ، کبھی وہاں زلزلہ۔ وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلُ، زلزلے بہت زیادہ ہونے لگیں گے، سمجھ جانا کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ ذرا غور کرو، اس کا نقشہ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر کھینچا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان یا ایھا الناس اتقوا۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگو، اے انسانوں، یہ انسانوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ زلزلہ جو لفظ استعمال کیا ہے، زلزلہ اتنی خطرناک چیز ہے، نہ ہماری زبان عربی ہے نہ آپ کی زبان عربی ہے، اس کے باوجود زلزلہ کہنے سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ زلزلہ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ اور جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، اے لوگوں، دنیا ختم ہونے سے پہلے دنیا کے اندر جو زلزلہ آتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَكْسُرُ الزَّلَازِلُ، زلزلے بہت زیادہ ہونے لگیں گے، سمجھ جانا کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ اور جب قیامت ختم ہو جائے گی، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس وقت یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ، ہر حاملہ دودھ پلانے والی عورت اپنے حمل کو، دودھ پلانے والے اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں ماں کا لفظ دودھ پلانے والی عورت کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے بھی جملہ لا سکتے تھے کہ ہر ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، لیکن نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ کیوں؟ معلوم ہے کہ ماں سب سے زیادہ اپنے بچوں کو اس وقت محبت کرتے ہیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جب بچہ ناکارا ہوتا ہے، جب بچہ چلنے کے لائق نہیں ہوتا ہے، جب بچہ اٹھنے کے لائق نہیں ہوتا ہے، ماں اس وقت سب سے زیادہ بچے سے محبت کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی یہاں ایسی ماں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے میرے بھائیوں، تو جب قیامت کا زلزلہ آئے گا وہ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو ساقط کر دیں گے، گرا دیں گے۔ کوئی بھی ہو، اتنی خطرناک چیز ہوگی میرے بھائیوں۔ ذرا غور کیجیے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَكْسُرُ الزَّلَازِلُ، زلزلے بہت زیادہ ہوں گے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَكْسُرُ الزَّلَازِلُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، اور زمانے بہت قریب ہو جائیں گے، بہت قریب۔ سال مہینے کی طرح گزرنے لگیں گے، مہینے ہفتے کی طرح، ہفتے دن کی طرح، دن گھنٹے کی طرح۔ زمانے کی وہ برکت ختم ہو چکی ہے، وہی 12 مہینہ، وہی 30 دن، وہی 24 گھنٹہ، لیکن زمانے یہ برکت ختم ہو چکی ہے۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ زمانہ بہت تیزی کے ساتھ ختم ہونے لگے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ برائیاں پھیلنے لگیں گے، ہر جگہ فتن و فساد ہوگا، ہر جگہ فتن و فساد، قتل و غارت غری ہوں گے۔ میرے بھائیو سمجھ جانا کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگ پچھلے لوگوں کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ غور کیجیے، پچھلے لوگوں کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ شبرم بے شبرن، زرام بے زرام، اگر وہ ایک بالشت چلیں تو میری قوم کی، میری امتی بھی ایک بالشت چلیں گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلے تو میری امت کے لوگ بھی ایک ہاتھ چلیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ آج دیکھیے یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ ہم اور آپ چل رہے ہیں۔ یہی یہود و نصارے کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخلاص نام کی چیز ختم ہو جائیں گے، نہ نماز سے، نہ روزہ سے، نہ زکوٰۃ سے، نہ مسجدوں سے۔ اخلاص نام کی چیز ختم۔ لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ لوگ مسجدوں پر فخر نہ کرنے لگیں گے۔ یہ لوگ کہیں گے ہماری مسجد، میری مسجد عالی شان، 2 منزلہ، 3 منزلہ، 4 منزلہ،
उस ज़माने में मस्जिदें इतनी आलीशान नहीं हुआ करती थी, बल्कि खजूरों के छप्पर हुआ करते थे और खजूरों के पिलर हुआ करते थे। लेकिन उस मस्जिद के अंदर खुलूस थी, खुलूस और लिल्लाहियत थी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू थे, सहाबा थे, लेकिन आज मस्जिदें सुसंगे मरमर के हैं, लेकिन उसके अंदर खुलूस नहीं है, लिल्लाहियत नहीं है। जरा गौर करो, इखलास नाम की चीज़ ख़त्म हो चुके हैं। आज हम किसी गरीब को 1 रुपए 2 रुपए देते हैं, जब तक उसे नुमाइश नहीं करते हैं तब तक चैन नहीं मिलता है। कहाँ गए वो अल्लाह के बंदे, कहाँ गए वो अल्लाह के बंदे जो बड़े बड़े काम करते थे, इसके बावजूद भी अल्लाह से खौफ खाया करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत को उठा करके देखें, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सीरत को उठा करके देखें। हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे हैं, पत्थर ढो कर खाना काबा बना रहे हैं। मेरे भाइयों, जरा गौर करो, हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम तो खुशी से बाग़ हो जाना चाहिए था कि सुरवे ज़मीन के ऊपर सबसे पहली मस्जिद बनाने जा रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, क्या दुआ कर रहे हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए पाक परवरदिगार आलम, जो हम नेकियां कर रहे हैं, ये मस्जिद बनाने जा रहे हैं, अल्लाह तू इसे कबूल कर ले। इसके बावजूद भी, इतने बड़े काम करने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर रहे हैं। लेकिन आज हम और आप अगर छोटी सी चीज़ अगर किसी गरीब को दे देते हैं, मिस्कीन को दे देते हैं, अल्लाह की राह में सदका कर देते हैं, जब तक हम उसकी नुमाइश नहीं करते हैं, जब तक फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर पे नहीं डालते, तब तक हमें चैन नहीं मिलता है। मेरे भाइयों, इखलास नाम की चीज़ ख़त्म हो जाएंगे। ये कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, इखलास नाम की कोई चीज़ नहीं। आगे अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मियार बदल जाएंगे, मियार बदल जाएंगे। बेवकूफ़ को अक्लमंद समझा जाएगा और अक्लमंद को बेवकूफ़ समझा जाएगा। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं घटिया लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी और इज्जत लोगों के ऊपर केस कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, ये कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी